السلام علیکم امام دین، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ایک نئی سویر دکھائی مجھ کو۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شکر ڈاکٹر صاحب، میں جب بھی سویا ہوا رات کو سوتا ہوں اور صبح جب جاگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بڑی بات ہے، کرنا چاہیے، ہاں جی ہاں جی کیونکہ اگر ہم ایک رات ساتھ خیریت کے گزار لیتے ہیں جی جی اور صبح اٹھتے ہیں اور ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کو چلا سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت بھی ہے۔ ہاں جی، نعمتیں تو اللہ نے ہزار ہا دی ہوئی ہیں نا جی، بے شک، ان کا تو حساب لیا جائے گا، کوئی اور شک نہیں۔ رحمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی حساب ہی نہیں۔ وہ بے حساب رحمتیں کرتا ہے اور رحمتوں کو انجوائے کرتے ہیں اس کی مخلوق۔ واہ، کیا انجوائے کرتے ہیں۔ جی 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 جی، ان کا مزہ لیتے ہاں ہیں۔ ہاں، بالکل دیکھیں نا، صحیح۔ کھانے کو اس نے روٹی دی ہے، سبزیاں پیدا کی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں انسان کو۔ پھل ہیں، اجناس ہیں، موسم کے پھل دیکھیں آپ، ہاں اب جی سردی کا موسم ہے تو آج کل سنگترا ہے، مالٹا ہے، کینو ہے، فیوٹر ہے، امرود ہے، انار ہے، کیلے ہیں، یہ سب انسان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو ہر موسم کا فروٹ ہوتا ہے وہ اس سے موسم میں شوٹ کرتا ہے؟ جی، دیکھیں نا، یہ کیا اللہ کا نظام ہے۔ سردی کا موسم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فروٹ کے جن کے آپ نے نام لیے۔ جی، یہ تمام پھل پیدا ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں شریانوں میں خون کے جمنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، جی، اور اسی وجہ سے اگر ہم پھل کھاتے رہیں، اگر ہم سنگترے کھاتے رہیں، اگر ہم مالٹے کھاتے رہیں، اگر ہم کینو کھاتے رہیں، فیوٹر کھاتے رہیں، تو اس سے خون کے جمنے کا عمل کم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور واہ لوتھڑے اللہ کم تیری بنتے ہیں۔ شان، اللہ کی شان، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ شانوں والا ہے، بس۔ بے شک۔ پھر امام دین دیکھیں، امرود اچھا وائٹامن سی سے بھرپور، اچھا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ پھر کیلا، اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے نہیں رکھا ہوا، پوٹیشیم کی سورس۔ اچھا، پھر اس کے بعد انار کو آپ دیکھیں، پھر اب موسم تبدیل ہوگا تو بیر آ جائے گا۔ اچھا بیر، اچھا یہ بھی فروٹ میں ہوتا ہے بیر؟ اب یہ تو میرا تو خیال ہے اس کو پھلوں میں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کیا آپ کے خیال میں یہ سبزیوں میں ہوگا، دالوں میں ہوگا؟ نہیں نہیں، دالوں میں تو نہیں ہو سکتا، جی، وہ ذرا جسہ اس کا پارا گورا ہوتا ہے، اچھا، وجود بارا ہوتا ہے، جی، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو سستا ہوتا ہے وہ فروٹ نہیں ہوتا اور جو مہنگا ہوتا ہے وہ فروٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو بیر جو ہے جی، یہ بھی فروٹ ہی ہے نا جی، اس کی ذرا قیمت کم ہوتی ہے۔ لیکن صحت کے لیے بہت اچھا۔ اچھا، یہ بیر جو کاٹھے والے ہوتے ہیں جو طوطا بڑے شوق سے کھاتا ہے، جی، اور جو ایک وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جی، ہرے رنگ کے اور وہ پھر براؤن سے بھی ہو جاتے ہیں، جی، ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ امام دین، جو قدرتی طور پر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، ہاں جی، ان کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہم پیوند کاری کرتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں چیزیں، ان کا فائدہ ضرور ہے، ان کا ذائقہ ضرور ہے، لیکن قدرتی طور پر پیدا ہونے والی چیزوں کے مقابلے میں ان کی افادیت وہ نہیں ہوگی جو ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ میں ایک اپنی معلومات کے مطابق سوال کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں چھوٹا تھا، کیونکہ یہ بات اب کافی پرانی ہو گئی ہے۔ اچھا، پہلے ایک سنگترا ہوتا تھا، جی، وہ اوپر سے ایسے پھیر ایسے بنا ہوا ہوتا تھا، اس کی ٹوپی ذرا چھوٹی ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور مالٹے مالٹے ہوتے تھے، موسمیاں موسمیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ مالٹے اور سنترے کی پیوند کاری سے یہ کنو صاحب جو ہیں یہ دریافت ہوئے تھے۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ میں غلط تو نہیں ہوں؟ جی، اگر میں غلط ہوں آپ میرا لحاظ نہ کریں، آپ کہیں کہ نہیں تمہارے یہ عقل کے مطابق تم اچھا، غلط بات کر رہے ہیں۔ امام دین، آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہاں جی، لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں، آپ ان کے پاس بھی جاتے ہیں جو زرعی ماہر ہیں، ہاں جی ہاں جی کیونکہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، وہاں پر اکٹھ ہوتا ہے نا، جی جی جی، اکٹھ کہتے ہیں اسے، بس وہ کٹھ کہتے ہیں، کٹ کہتے ہیں، ہاں چلیں۔ جی ہاں جی، کٹھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں پر جب زرعی ماہرین آتے ہیں، وہ کسانوں کو مشورے دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح
یہ تمام چیزیں آج کل کے زمانے میں پیدا ہوئیں، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو سنگترے کا فائدہ ہوگا، اچھا جو مالٹے کا فائدہ ہوگا، جو موسمی کا فائدہ ہوگا، وہ کینو کا فائدہ ضرور ہے، کینو ذائقے دار ضرور ہوتا ہے، لیکن جو قدرت چیزیں پیدا کرتی ہے اس کا جواب نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور بات کا بڑا خیال آتا ہے کہ یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں جی ان کی بھی کوئی پابند کاری ہوتی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے، آج کل زرعی ماہرین اس پر کافی توجہ دے رہے ہیں پیداوار بڑھانے کے لیے، کیونکہ امام دین آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اب جب آبادی بڑھے گی تو پھر ہمیں ایسے ذرائع تلاش کرنا پڑیں گے کہ تاکہ پیداوار بھی زیادہ حاصل ہو جی اور لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ہاں جی۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی قطع کلامی کی میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کاشتکاری کی زمین ہے نا جی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں خاص طور ہاں جی، وہاں پر رہائشی سہولتیں اور رہائشیں اور گاؤں جو ہیں نا وہ شہر کے نیڑے نیڑے آتے جا رہے ہیں، تو یہاں کالونیاں بن رہی ہیں۔ بس یہ تو پلاننگ ہونی چاہیے تھی۔ وہ زمینیں جو کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتی تھیں، جہاں باغ ہوتے تھے، ہاں جی جہاں پر کھیت ہوتے تھے، جہاں سے ہمیں سبزیاں ملتی تھیں، جی جہاں سے ہمیں پھل ملا کرتے تھے، اب وہ زمین ختم ہونے کی وجہ سے وہ کھیت بھی ختم اور باغ بھی غائب۔ اور پھر امام دین، ہماری آب و ہوا پہ کیا اثر پڑا؟ آب و ہوا پہ ہماری ایکالوجی، اسے ہم ایکالوجی کہتے ہیں۔ ایکالوجی، جی، ایکالوجی یہ کہ جب درخت ختم ہوئے تو پرندے چلے گئے، ہائے ہائے، جب پرندے چلے گئے تو وہ کیڑے جو پرندے کھاتے تھے ہاں وہ فضا میں آ گئے۔ فضاؤں میں ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کے سب کے سامنے ہے، بیماریاں بڑھنے لگیں۔ ہاں جی ہاں، تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جو معتدل ہو، جس میں تمام سسٹمز کام کرتے رہیں، جہاں پر کھیت ہوں، جہاں پر باغ ہوں، جہاں پر لہلہاتی فصلیں ہوں، جہاں پر پھول ہوں، جہاں کی فضائیں خوشبو سے بھری ہوں، معطر فضائیں ہوں، تو آپ دیکھیں انسان کی صحت پر، انسان کی نفسیات پر کتنا اچھا اثر پڑے گا امام دین۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ اچھا، ایک مریض کو میں چھوڑ کر آیا ہوں ایک ہسپتال میں، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ ڈاکٹروں کے رویے کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، مگر میں نے اس کے الٹ دیکھا اچھا، کہ مریض جو ہیں ان کا بھی ڈاکٹروں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہر مریض کو جو بندہ لے کر آتا ہے وہ کہتا جی میرے مریض کو پہلے انٹرٹین کر دیا جائے، تو وہاں تو سبھی اسی مقصد کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ تو مریض کے جس طرح ڈاکٹر کے فرائض ہیں کہ اس نے مریضوں کو چیک کرنا، اسی طرح مریض کے بھی بہت سارے فرائض ہیں کہ وہ اپنی واری کا انتظار کرے۔ اور آج کل جس طرح کی یہ وبا چل رہی ہے جی کرونا کی، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، ہر جگہ یہی بتایا جا رہا ہے اس قوم کو، بلکہ اب تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے نا جی یہ۔ اب تو امام دین بچے بچے کو معلوم ہے کرونا کیا ہے، جی کووڈ ہاں، کی جی بیماری ہاں، کیا جی ہاں۔ ہے۔ تو وہ یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ جی آپ فاصلہ رکھیں۔ فاصلہ رکھیں، ہاں جی، فاصلہ رکھیں۔ فاصلہ، چلیں وہ اس کا جی آپ نے فاصلہ کا مجھے کرتا سلوا کے دینا ہے۔ لیکن کم از کم امام دین دیکھیں، اب آپ کا پروگرام سب لوگ سنتے ہیں، اچھا جی، تو اگر آپ فاصلہ کہیں گے تو لوگوں کا تلفظ غلط ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چلے میں فاصلہ ہی کہہ دیتا ہوں۔ اچھا تو فاصلے کا کہا جاتا ہے کہ جی رکھیں آپ، فاصلہ کہیں، چلے میں ڈسٹنس کہہ دیتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان ڈسٹنس رکھیں، فاصلہ رکھیں۔ جی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ناک اور منہ کو ڈھانپ کر رکھیں، بے شک، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پولیس والے نے جب اس کو روکا نا، ایک گاڑی والے کو، جی کہ بھئی آپ نے یہ بچوں سے گاڑی کو بھرا ہوا ہے، اور جو جس علاقے سے آپ آ رہے ہیں وہ نوی بستی سے آ رہا تھا، جی تو وہ کہیں گا وہاں پر تو 2-3 بلاکوں میں وہ لگا ہوا ہے لاک ڈاؤن۔ اچھا،
تو تم وہاں سے آ رہے ہو بچوں سے بھر کے گاڑی لا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ یہ کوئی بی بی بھی ہے جو کہ اس کی بہو تھی شاید، ٹھیک ہے، اوکے. تو وہ کہنے لگا کہ تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے، تم نے ماسک نہیں لگایا ہوا، بہو نے لگایا ہوا تھا، سیانی بچی تھی وہ. تو وہ کہنے لگا میں نے لگایا نہیں ہوا، مگر یہ میں نے شیشے کے ساتھ ٹانگا ہوا ہے. بھئی اس کے ٹانگنے کا کیا فائدہ، جب تم نے خرید بھی لیا استعمال نہیں کر رہے تو وہ ماسک تو لگاؤ. تو اس وبا کے دنوں میں ہر بندے کو چاہیے کہ پہلے تو وہ خود اپنی حفاظت کرے، محفوظ طریقے اپنائے، بے جو شک. کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرے. جی. پھر اگر وہ ہسپتال چلا جاتا ہے تو اپنی واری کا انتظار کرے آرام سے. آرام سے، جب اس کی قطار میں لگے یا جو انتظار کرے. ڈاکٹروں کو مورد الزام اس لیے نہ ٹھہراؤ کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. امام دین، یہ میں ایک آپ کو خط پڑھانا چاہتا ہوں. خط کس کا ہے؟ بلکہ پورا خط ہی ہے یہ. اچھا، تو یہ ٹیلی فون میں اب آیا ہوا ہے خط؟ جی، اب یہ میسج ہمیں آیا ہوا ہے، اور یہ خاتون ہے سحر خان. اچھا. اور انہوں نے آپ کے نام ایک لمبا چوڑا خط لکھا ہے کہ یہ سروسز ہاسپٹل گئیں اور ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو اخلاق سکھایا جائے، وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا. اس طرح کی کافی انہوں نے باتیں کہی ہیں. یہ بیٹا سارا بی بی، دیکھو تم نے تو شکایت کر دی کہ ڈاکٹر صاحب اچھا سلوک نہیں کرتے، یہی کہا ہے. جی، انہوں نے یہ کہا ہے. تو بیٹا جو مسیحا ہوتا ہے وہ تو اپنی طرف سے اچھا ہی سلوک کرتا ہے.